ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے کہ عنقریب ایک ایسا دور آئے گا کہ صرف قرآن و حدیث کے اوراق اور اس کے نقوش باقی رہ جائیں گے، اور خوبصورت و بلند و بالا مسجدیں ہمارے سامنے صرف باقی رہ جائیں گی، اور مسلمان صرف نام کے باقی رہ جائیں گے، اور ان کے علماء معاشرے کی سب سے بدتر اور سب سے کمتر سمجھے جانے لگیں گے، اور نئے نئے فتنے یک بعد دیگر نمودار ہوں گے، اور مسلمانوں میں ایمان اور اسلام کی کوئی علامت باقی نہیں رہ جائے گی، یعنی ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی تھنکنگ یہ مرتد ہو جائے گی، یعنی وہ کفار و مشرکین کی ظاہری چمک دمک کو دیکھ کر اسلامی احکامات اور اسلامی عقائد میں شکوک و شبہات و اعتراضات تلاش کرنے لگیں گے، یعنی اسلام میں یہ کیوں ہوا، اس کو ایسے ہونا چاہیے، یعنی غیروں کی چمک دمک کو دیکھ کر وہ یہ رش کریں گے، خواہش کریں گے کہ کاش ہمارے مذہب میں، ہمارے دھرم میں پھول بوٹے چڑھانے کا کوئی ایسا عمل ہوتا، ہمارے یہاں بھی کوئی قمقمے جلانے کا، موم بتیاں جلانے کا ایک ایسا نظام، ایک ایسا حکم ہوتا۔ یعنی ان کی فکریں مرتد ہو جائیں گی، اور اپنی جہالت بھری عقل سے، اپنی جاہلی عقل و دانش سے اسلامی احکامات کو کفار و مشرکین کے کلچر، ان کی تہذیب، ان کے ثقافت سے موازنہ اور برابری کرنے لگیں گے، اور دنیاوی مفاد اور دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے اپنی تجارت اور اپنی دکان و مکان کے تحفظ، اس کی بقا اور اس کے بڑھوتری کے لیے، اور چند سکوں کے اضافے کے لیے اپنے ایمان کا اور اپنی شریعت مطہرہ کا سودا کر دیں گے۔ ایسے نازک اور پرفتن دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کفار و مشرکین حاضر ہوئے اور کہا کہ اپنے دعوت و تبلیغ کے کام کو روک دو، توحید و رسالت کے عمل کو، اس انجام کو جو تم روک دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لمبی تقریر فرمائی، جس میں ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آپ تھوڑا سا میرے دین کی طرف کھسک آئیے، یعنی میرے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیجئے، میں آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اخیر میں آپ نے فرمایا کہ لکم دینکم ولی الدین، کہ تم کو تمہارا دین مبارک ہو اور ہم کو ہمارا دین مبارک ہو، اور ہم تو مرتے دم تک اپنے دین پر قائم رہیں گے اور اپنے دین کی نشر و اشاعت کرتے رہیں گے۔ اور آج جبکہ چاروں طرف کفر و الحاد، شرک و بت پرستی کے بادل چاروں طرف ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں، اور ہماری تہذیب و ثقافت کو مسمار کیا جا رہا ہے، ہماری مساجد کو، مکاتب کو، خانقاہوں کو، دین تنظیموں اور ملی تنظیموں کو ختم کیا جا رہا ہے، ان کی بنیادوں کو کمزور کر کے ختم کیا جا رہا ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان و عقیدے کو اور اپنی شریعت مطہرہ کے تحفظ اور اس کی بقا کے لیے اپنی تجارت، اپنی دکان، اپنے مکان کا سودا کر کے، ان کو بیچ کر کے، چاہے ہم کو روڈ پر رہنا ہے کیوں نہ پڑے، لیکن ہم اپنے دین کی حفاظت کریں گے، اپنی شریعت کی حفاظت کریں گے، اپنے قرآن و حدیث کی حفاظت کریں گے، اپنے کلچر اور اپنی تہذیب کی حفاظت کریں گے، ورنہ آنے والا کل بہت ہی تاریک اور گھٹاٹوب اندھیروں میں جانے والا دکھ رہا ہے، جس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اسلامی احکامات اور اسلامی شریعت کو اور اسلامی تہذیب و تمدن اور اس کلچر کو اپنی زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ بنا لیں، کیونکہ آج ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ جھوٹ، فریب، دھوکہ، سود اور رشوت، حرام کاری، شراب نوشی، ناچ گانا بجانا، یہ سارے کام ہماری زندگی کا اہم ترین حصہ بن گئے ہیں، لہٰذا ہمیں ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے، وہ تبھی ہم کامیاب اور کامران مسلمان بن سکتے ہیں، ورنہ ہمارا مستقبل بہت ہی تاریک دکھ رہا ہے۔